ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں گورنر پنجاب جناب سلمان تاثیر سے، اور وکی لیکس میں جو انکشافات ہوئے اس سے ایک ڈپلومیٹک کرائسس کریٹ ہو گیا اور کہا جا رہا ہے کہ ڈپلومیسی کا 9/11 ہے. گورنر صاحب، پاکستان کے بارے میں وکی لیکس کے جو انکشافات ہیں اس میں سعودی کنگ کے صدر زرداری کے بارے میں کچھ آبزرویشن صحیح نہیں، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ when the head is rotten the whole body suffers. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک بوڑھے بادشاہ کا بیان ہے یا سوچ ہے، پتہ نہیں کس طرح کس ماحول میں اس نے بات کی ہے. لیکن دیکھیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کو بھی بوم کریں، اور اس وکی لیکس میں یہ بھی لکھا ہے کہ سعودی جو ہیں وہ القاعدہ کو بھی فائنینس کر رہے ہیں، کئی سعودی بزنس مین وغیرہ. تو ان چیزوں کے بارے میں ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ یہ ایک چلتے ہوئے بات کے کسی طرح لیک آ گیا ہے یا کس طرح یہ لوگ کس طرح شائع ہوا ہے، اس کو میں کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا ہوں. گورنر صاحب، یہ وہ باتیں ہیں جو بند کمروں میں ہوتی ہیں اور اب سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی کنگ پاکستان کے صدر کے بارے میں کیا آبزرویشن رکھتے ہیں، کیا خیالات رکھتے ہیں، اور ایک مسلم ملک کا کنگ ایک مسلم جمہوری ملک کے صدر کے بارے میں ایک تیسرے غیر اسلامی ملک کے ڈپلومیٹ کے بارے میں یہ کہے کہ جی دا ہیڈ از راٹن اینڈ دا ہول باڈی از سفرنگ، اور پاکستان کے مسائل کا سارا جو کنبہ ہے وہ صدر زرداری ہیں. تو اس بارے میں یہ زیب دیتا ہے کسی اسلامی ملک کے کنگ کو یہ بات کرنا، وہ بھی سعودی عرب کے کنگ کو؟ نہیں، یہ تو اور زیادہ اس سے خوفناک بات ہے کہ ان کو کہہ رہے کہ ایران کو بم کریں، جو ایک اور اسلامی ملک ہے. اور یہ باتیں اگر انہوں نے کہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جنرل ضیاء الحق بہت پسند تھے، ان کو جنرل مشرف بھی بہت پسند آئے ہیں، ان کو نواز شریف بھی پسند تھے، اور میرا خیال ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے شہید کے بارے میں بھی ان کی کوئی اتنی زیادہ سمپتھیز نہیں تھی. یہ لوگ کسی اپنے سوچ ہوتی ہے ان کی، مونارکسٹ لوگ ہیں. اور مونارکسٹ کیا مطلب بادشاہ ہیں، کنگز ہیں، مونارکسٹ ہیں نا. یہ ان کی سوچ ہوتی ہے، کچھ اور سوچ ہوتی تو ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا پہ ان کی بادشاہت ہے، باقی وہ پورے مسلم بادشاہ ممالک؟ قسم کے لوگ ہیں، وہ انسٹیٹیوشنز میں تو یقین ہی رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہ قانون ہے. تو ان لوگوں کی سوچ جو ہے وہ، ہم تو ٹھیک ہے ان کی ہم عزت کرتے ہیں، اسلامی ملک ہے، لیکن یہ کوئی فتویٰ تو نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے تو بہت اس کی اہمیت ہے. میں تو نہیں اس کو خاص اہمیت دیتا. شاید ان کی کوئی ذاتی سوچ ہو، یہ ہو، شاید اور بھی کئی باتیں ہوں جو باہر نہیں آئی ہیں کسی اور لوگوں کے بارے میں بھی. لیکن ایران کو بوم کرنا، صاحب اس پہ بھی ہم آتے ہیں. کیا یہ تو سعودی مجھے لیڈرشپ کی جو آبزرویشن ہیں صدر زرداری کے بارے میں، اور آپ نے محترمہ کا بھی ذکر کیا، کیا اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں کہ جو شریف خاندان سے ان کے قریبی تعلقات ہیں اور دو ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ پولیٹیکل انٹرسٹ کی بیسس پہ آ کے وہ انفلوئنس ہو رہے ہوں؟ دیکھیں، جب وہ شریف برادران نے معافی نامہ سائن کیا تھا تو ان کو تو یہ لوگ لے گئے تھے نا سعودی وہاں، اور سعودیوں نے کہا کہ ان کو بچا کے لے جاؤ. تو یقیناً ان کے لیے ان کی خاص ہمدردی تھی، اور اس خاص ہمدردی کے بنیاد پہ وہ لوگ تو پیپلز پارٹی کے سخت مخالف تھے. تو یقیناً انہوں نے اس سارے دوران میں اپنا اثر رسوخ کے اپنی باتوں سے بڑا کچھ انہوں نے کہا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف. تو اگر ان کا ذہن بدلنے میں یا اس طرح ذہنی اثر ڈالنے میں ان کا کوئی ہاتھ ہوگا ضرور. تو لیکن قومی جو تعلقات ہوتے ہیں وہ قومی مفادات پہ ہوتے ہیں، ذاتی سوچ پہ نہیں ہوتے. تو ذاتی سوچ جو مرضی ہو، سعودی عربیہ اور پاکستان کے تاریخی تعلقات ہیں، اور ان کے آپس میں قومی مفادات بھی ہیں دونوں ملک کے، ان کے سیکیورٹی آپس میں، ان کے اور بہت سے ایشوز ہیں، اور یہ ان کی اہمیت ہوتی ہے. اور ایک ذاتی بات کسی صدر یا پرائم منسٹر یا کسی سیاستدان کے خلاف کرنا یا ان کے حق میں کرنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. گورنر صاحب، فرق تو پڑتا ہے، آپ کو ایک مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے، وہ پالیسیز میں بھی چیز تو آتی ہے. دیکھیں مائنڈ سیٹس آتے ہیں یقیناً. آئل فیسلٹی پیپلز پارٹی کی حکومت کو سعودی عربیہ نے نہیں دی تھی. دیکھیں یہ باتیں جو ہیں اس سے اگر آپ دیکھیں اس وقت جو سیلاب آیا تو سعودی عربیہ نے حمایت کی ہے، اور اگر مشکل وقت آئے سعودی عربیہ پہ تو ہمیشہ پاکستان نے گورنر صاحب، کیا سیکیورٹی سعودی فورسز عربیہ نے. ہمارے اندرونی معاملات میں بھی انٹرفیئر کرتا ہے؟
مجھے نہیں پتا، لیکن کوئی ملک کو حق نہیں ہے ہمارے اندرونی حالات میں انٹرفیئر کرنا. نو کنٹری ہیز دا رائٹ، گورنر صاحب ویدر اٹس سعودی عربیہ اور ویدر اٹس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا اینی ادر کنٹری، کسی ملک کو حق نہیں ہے. گورنر صاحب ایز کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا پروونس، جہاں پہ پنجابی طالبان کی بھی بات کی جاتی ہے، کیا آپ کے پاس ایسی کوئی رپورٹس آئی ہیں کہ سعودی فنڈز انتہا پسند تنظیموں کو دیے گئے ہوں؟ سعودی فنڈز جو ہیں وہ مختلف مذہبی جماعتوں کو دیے جاتے ہیں. وی نو دیٹ. اہل حدیث والے جو ہیں ان کو فنڈز آتے ہیں سعودی عربیہ سے، اور بھی کئی مدرسوں کو آتے ہیں. اور سعودی عربیہ فنڈز جو ہیں وہ کئی مدرسوں میں جاتے ہیں، بوسنیا میں بھی اور سارے ملکوں میں. اور یہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے، یہ تو فیکٹس ٹیرر ہیں. فائنینسنگ میں بھی یہ فنڈز نہیں، میں استعمال سمجھتا ہوں؟ ہوں ٹیرر فائنینسنگ تو ان کے خلاف جائے گا، وہ ٹیرر فائنینسنگ میں تو نہیں پیسے ڈالتے. اور میں جو نہیں فنڈز آپ سمجھتا نے ہوں. جیسے ذکر کیا جس طرح سے آ رہے ہیں، اس کی مانیٹرنگ کا میکینزم ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس کوئی خاص میکینزم نہیں ہے. مثلا جو اہل حدیث جماعت ہے ان کو سعودی فنڈز ملتے ہیں. اب اس میں یہ پائیے جو یہ بے شک ان کی سوچ ریلیجس فنڈامنٹلسٹ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ٹیررزم میں یعنی دہشت گردی میں یقین رکھتے ہیں. ان دونوں کو ہمیں الگ رکھنا چاہیے. بالکل، ان مذہبی کو الگ بنیاد کیسے پرست رکھتے ہیں ناظرین، اس پہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.